بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کتنے سال اس دنیا میں جئیں گے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسا سوال ہے، مجھے کیا معلوم کہ میں کتنے سال جیوں گا، جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچا ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اگلے لمحے میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، تو پھر آپ کیوں بیکار ہیں؟ آپ اپنا قیمتی وقت سوشل میڈیا اور سمارٹ فون میں برباد کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں نے اس دنیا میں 50 سال جینا ہے اور اب میں 18 سال کا ہو گیا ہوں اور اگلے 10 سال میں سمارٹ فون پر گزاروں گا، تو پھر بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس 22 سال بچتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں تو پھر کیوں آپ اپنا قیمتی وقت اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں؟ ابھی سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو چاہو وہ کام کر سکتے ہو، اگر چاہو تو سمارٹ فون یوز کر سکتے ہو اور اگر چاہو تو اپنی اسٹڈی کر سکتے ہو۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں میں سے میجورٹی اپنے سمارٹ فونز کو ہی چوز کریں گے، کیونکہ اب یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اور اسے ہم نے ہی یہ اجازت دی ہے۔ پہلے لوگوں کی ضرورت صرف 3 چیزوں کی ہوتی تھی: روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن اب سب سے پہلی ضرورت سمارٹ فون، دوسری انٹرنیٹ پیکج اور تیسری، چوتھی اور پانچویں ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ پہلے تو ہم انگریزوں کے غلام تھے، لیکن اب ہم انگریزوں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، یعنی کہ ان کی بنائی ہوئی ایپس کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوشل میڈیا کوئی بری چیز ہے، نہیں، بلکہ ہرگز نہیں، بلکہ سوشل میڈیا اس دور میں بہت ضروری ہے، بالکل خوراک کی طرح۔ اگر ہم اسے ضرورت کے مطابق استعمال کریں تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اسے ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیں تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ سمارٹ فون کی دنیا کا بے تاج بادشاہ آئی فون، اسٹیو جاب نے آئی فون کو لا کر سمارٹ فون کی مارکیٹ میں آگ لگا دی اور آج آئی فون کے 1 ملین سے بھی زیادہ یوزر ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان 1 ملین میں اسٹیو جابز کی اپنی اولاد شامل نہیں ہے۔ مارک زکربرگ، جو کہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے اونر ہیں، وہ خود اس کا یوز بہت کم کرتے ہیں، بلکہ نہ کرنے کے برابر کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ ان کی وال کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پوسٹیں کم از کم بھی 1 ہفتے کے گیپ سے آتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ان کی آخری پوسٹ 17 اپریل کو آئی تھی، اس سے پہلے 15 اپریل، اس سے پہلے 11، اس سے پہلے 24 مارچ کو آئی ہوگی۔ اب آپ خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان 50% سوشل میڈیا آن کرتا ہے وہ خود اس پر کتنا ایکٹیو رہتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے ان ایپس کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ایڈکٹیو بنانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے چوز کریں۔ ایک عام انسان 2020 میں 5 سے 6 گھنٹے موبائل کی سکرین پر لگاتا تھا، لیکن اب یہ نمبر بڑھ کر 7 سے 8 گھنٹے ہو گیا ہے، اور اب ایڈکٹیو یوزرز کی سکرین ٹائم تقریباً 10 سے 12 گھنٹے ہے، یعنی آدھا دن وہ اپنے سمارٹ کی سکرین پر گزار دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا والوں نے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہوا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی دکھتی رگ کون سی ہے اور وہ وہیں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ ایسی ایڈکشن ہے جس کے بارے میں نہ گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور۔ سب کچھ آپ کو خود کرنا ہوگا، اس سے آپ کو خود نکلنا ہوگا، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آپ پھر ڈیسائیڈ کرو گے کہ آپ کون سی چیز چوز کرو گے، سمارٹ فون یا پھر کوئی اور یوزفل کام۔ سمارٹ فون ایڈکشن سے نکلنے پر میں نے کچھ ریسرچ کی ہے، جسے میں نے یہ 4 پوائنٹ نکالے ہیں جو آپ کو اس ایڈکشن سے دور جانے میں مدد دیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ کتنا ٹائم میں نے سونا ہے اور کتنا ٹائم میں نے اسٹڈی کو دینا ہے اور کتنا ٹائم اپنے اسمارٹ فون کو دینا ہے۔ باؤنڈری سیٹ کرنے کے بعد جب آپ اپنے موبائل کو چلانے لگے، مثال کے طور پر آپ نے باؤنڈری سیٹ کی ہے کہ 2 گھنٹے آپ موبائل استعمال کریں گے، سب سے پہلے آپ اپنا الارم لگا لیں تاکہ جیسے ہی آپ کو 2 گھنٹے مکمل ہوں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے 2 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں۔ آپ کو اسی وقت موبائل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹپ نمبر 2، ٹرن آف نوٹیفیکیشن۔ جو بھی ایپ آپ کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، یعنی کہ جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو اسے چھوڑ کر وہ نوٹیفیکیشن چیک کرو، اس سے بچنے کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان تمام ایپس کے نوٹیفیکیشن کو آف کر دیں، نہ ہی نوٹیفیکیشن آئیں اور نہ ہی آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ٹپ نمبر 3 کی، تھنک اباؤٹ یور فیوچر۔
جب بھی ہم موبائل چلا کر تھک جاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اگر یہی وقت میں اپنے کام میں لگاتا تو مجھے کیا رزلٹ ملتا، اور یہ سوچنے کے بعد انسان کو پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب آپ سمارٹ فون کو یوز کر رہے ہو تو آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ اس سے میرے کیریئر پر کیا اثر پڑے گا، اور پھر جو بھی ڈیسیژن لینا ہے لے لیں، لیکن اس رزلٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر۔ نمبر 4، ریپلیس اٹ ود اے گڈ ہیبٹ۔ کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کا یہ یونیورسل رول ہے کہ آپ اس عادت کو اور ایک عادت کے ساتھ ریپلیس کر دیں، اور وہ نیو ہیبٹ بورنگ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ اس ہیبٹ کو چھوڑ دو گے اور دوبارہ اپنے اسمارٹ فون میں گھس جاؤ گے، بلکہ ایسی عادت کے ساتھ ریپلیس کریں جن سے آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ بور بھی نہ ہوں۔ اگر آپ دن کے وقت فون یوز کرتے ہیں تو پھر دن کے وقت کوئی ایسا کھیل شروع کریں جیسا کہ کرکٹ، جس سے آپ اپنے اسمارٹ فون سے دور رہیں، اور اگر نائٹ کو یوز کرتے ہیں تو پھر گھر میں لوڈو یا پھر کیرم بورڈ جیسی گیمز کھیلتے رہیں، یا پھر لوگوں کی کامیابی کی کہانیاں پڑھیں جس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملے اور آپ موبائل سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس لیے اپنے آپ پر کام کریں اور دوسروں کو خود سے انسپائر کریں۔